اس اسکول پہ بھی بم مارے. اندازہ یہی ہے کہ ایک کاش یہ نتیجہ نامرتب ہوتا. اور آگے ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے پیپرز میں مجھے نمبر کتنے ملے ہیں. ایک کاش یہ ہوتا. اگلی بات ہے وہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ایک کاش موت میرا کام تمام کر دیتی اور مجھے زندگی نہ ملتی. یعنی اس زندگی سے جو حاصل ہوئی ہے موت بہتر تھی. اس رزق سے موت اچھی. یا لیتہا کانت القاضیہ. اور جتنے ہمارے ہاں کے وہ لوگ ہیں جن کو آج اپنے حساب کی فکر نہیں، وہ سب وہی، ان کا یقین یہی ہے کہ موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں. عزیزان من، کسی ایک دن بھی یہ یقین ہو جائے نا کہ موت کے بعد بھی ان چیزوں کا مجھے حساب دینا پڑے گا جو میں آج کر رہا ہوں، یقین ہو جائے اس چیز کا، پھر نہیں دہراتا آدمی. وہ تو غم سے مر جاتا ہے جس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے فیل ہونا ہے اور فیل ہونے کے بعد جو ناکامی میرے حصے میں آنی ہے. یہ ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ جو تباہ ہو جاتی ہیں قومیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اور جو کہے کہ صاحب اس زندگی میں اگر تم بچ بھی جاؤ گے تو زندگی تو آگے بھی چلے گی، وہاں پکڑے جاؤ گے، تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں، موت ختم کر دیتی ہے انسان. ایک کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. دو ہی چیزیں ہوتی، مال و دولت کے زور پر، اقتدار کے زور پر، قوت کے زور پر. دو ہی چیزیں. کہا کہ وہ اس دن کہے گا کہ نہ وہ مال و دولت میرے کام آئی اور نہ وہ غصب کیا ہوا اقتدار ہی کسی کام آیا. تو غور فرما رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ قوموں کے ہی عروج و زوال کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں، غلط اور صحیح نظام کے انجام کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. تو کہا ہے کہ اس کے بعد ایسا انداز ہے جیسا کہ وہ مجرم کو ہتھکڑیاں پہناتے ہیں، جیل کی طرف لے جاتے ہیں. قرآن کا انداز بیان وہ ہمیشہ یہ ان چیزوں کو محاکات کے انداز میں بیان کرتا ہے، یعنی محسوس شکل میں جو سامنے آ جائیں. خذوہ ہو فغلوہ ہو، ایسا حکم ملا وہاں عدالت سے، ہتھکڑیاں لگا دو، اس کو پہنا دو بیڑیاں اور زنجیریں. ثم الجحیم صلوہ، اور لے جاؤ کھینچ کے اس کو. یہاں لفظ جہیم لایا ہے قرآن. جہنم بھی تھا لفظ. جہنم تو وہ ہے جہاں انسانیت سوز مقام حقیقت، اور جہیم ہے جہاں حرکت رک جائے، وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے، آگے قدم نہ بڑھ جائے. وہ جو حضور نے فرمایا تھا جس کے 2 دن برابر ہو جائیں، جہیم وہ ہے. آگے نہیں بڑھ سکتا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیریں پہنا دو، بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنا دو. کیوں؟ غور سے سنیے عزیزان من، 2 لفظ آگے آتے ہیں. یہ کیوں کا جواب مل رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے نا کہ کس قدر یہ شدید عقاب ہے، کس قدر سنگین عذاب ہے، تباہ کن ہے، دردناک ہے، خطرناک ہے. تو کیوں ہونا چاہیے نا کہ کیوں ایسا ہوا. 2 لفظوں میں آئی بات. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد نوامیز کے اوپر یقین رکھتا تھا، خدا کے قوانین کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا. سب کچھ سمیٹے ہوئے تھا. سن لیجیے اب اس کی وجہ کیا تھی. یہ تو دیکھا نا کتنا دردناک تباہ کن منظر ہے جس کو بتایا گیا ہے. ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، جہنم ہے، آگ ہے. یہ کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ وَلَا يُحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھوکوں کو روٹی کھلانے کا انتظام نہیں کرتا تھا. بلکہ مسکین ہے، صرف بھوکے نہیں، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جو خود کمانے کے قابل نہ رہیں، جن کی کمائی ان کی ضروریات پوری نہ کر سکے،
اور یہ حدو ہے، یہی نہیں ہے کہ یہ خود نہیں کرتا تھا، دوسروں سے بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ جرم دیکھ لیا، ایک ہی جرم گنایا ہے، قوموں کی تباہی کا جرم دان دیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن کے معاشی نظام کو لیے پھرتے ہیں، ان کے نزدیک بس روٹی کا مسئلہ ہی ہے، مسئلہ جتنا بھی ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے یا مادہ پرستانہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب کو بیٹھے بٹھائے ہوئے مل جاتی ہے نا۔ اس کا کیا جواب ہے کہ ایک ہی جرم قرآن گنا رہا ہے، اتنی بڑی شدید قسم کی سزاؤں کا جرم ایک گنا رہا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ آج ان لوگوں کا جنہوں نے یہ انتظام نہیں کیا تھا، کوئی دلی دوست نہیں ہے۔ بظاہر تو بہت سے ملیں گے ان کو دوست، ساتھی، ووٹرز، حمیم ہے، گرم جوشی کے ساتھ جو محبت کے ساتھ کسی کا دوست ہو اس کے لیے لفظ آتا ہے یہ۔ کوئی مخلص دوست ان کے ساتھ نہیں رہتا، وہی جس کی دولت بھی ختم ہو جائے، جس کا اقتدار ختم ہو جائے، جہنم رسید ہو جائے، تو اس کا وہ دلی دوست کون سا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کون ساتھ دے سکتا ہے اس کا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کھانے کو جو ملے، غسلین کے معنی عام طور پہ لیتے ہیں دھون کسی چیز کا، قرآن ایسی بات نہیں، گرم گرم اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کو جو گرم گرم آنسو نکلتے ہیں نا، یہ وہ آنسو ہیں۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس قسم کے جو مجرم ہیں یہ ان کی غذا ہوگی، ان کا کھانا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں خدا کا تخت جلال جسے میں کہا کرتا ہوں، وہ عدالتیں آج ہمارے ہاں بھی، خواہ وہ کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو، ہم ہی کہتے ہیں ہماری عدالت سے، ہمارے ہاں ہم بولتے ہیں۔ عجیب بات ہوتی ہے، قرآن کریم بھی ایسے مقام کے اوپر آ کے ایک شہادت دیتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اسے محض شاعری نہ سمجھو، یہ شاعری نہیں، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے اپنا انداز ہے قرآن کا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اس کے معنی یہ، اقسم کے معنی قسم کھانا، یہ کر دیتا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی، والتین والزیتون وطور سینین، یہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ ترجمے ہوتا ہے ہمارے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں شہادت میں پیش کرنا کسی چیز کو، خدا شہادت میں پیش کر رہا ہے کس چیز کو؟ وہ چیزیں جو محسوس اور مشہود طور پر تمہارے سامنے آ چکی ہیں اور وہ جو ابھی آنے والی ہیں، میں ان تمام چیزوں کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس اعلان عظیم کی کہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو تمہیں باتیں کہہ رہا ہے، جس کی زبان سے یہ سن رہے ہو، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ پیغامبر ہے ہمارا۔ کیا بات کہی، یہ ہمارے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہے، تم ان پیغامات کو بڑا، جسے کہتے ہیں نا، لائٹلی لے رہے ہو، سیریسلی نہیں لے رہے، غور نہیں کر رہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ شاعر ہے یہ ایک، ان کے ہاں شاعروں کو بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو بھی کسی الہام ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی طرف سے یہ آتے ہیں، بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی، لیکن وہ شاعر ساری عمر شعر تو کہتا تھا، اپنی روٹی کما سکنے کے بھی قابل نہیں ہوتا تھا۔ قرآن نے اس لیے مذمت کی کہ اس کا کوئی زندگی کا نصب العین نہیں ہوتا، کوئی مقصد اور نہیں ہوتا۔ فی کل واد یہ امون قرآن نے کہا ہے، وہ اپنی خیالات کی دنیا کے اندر کبھی وصال کے لذتیں گنا رہا ہے، کبھی فراق کے رونے رو رہا ہے، نہ فراق اصلی ہوتا ہے نہ وصال اصلی ہوتا ہے، دونوں چیزیں شاعری ہوتی ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، وہ اس کو شاعری نہ سمجھ، اقبال نے بھی تو کہا ہے قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعری سمجھ کے گزر جاتے ہیں، اس حقیقت پہ غور کر کے اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو بات کہہ رہا ہے واقع ہونے والی ہے۔ ولا بقول کاہن،
یہ پیشین گوئیاں کرنے والا قسمت